اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر حالات زندگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا اسم گرامی حضرت عبداللہ تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ خاتون تھا۔ آپ کے والد آپ کی ولادت سے کچھ دن پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے، چنانچہ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ تقریباً 1400 سال پہلے 17 ربیع الاول یکم عام الفیل کو صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ دادا کا تعلق قبیلہ قریش کے گھرانے بنو ہاشم سے تھا۔ قریش میں رواج تھا کہ اچھے گھرانے کے بچے شہر سے دور گاؤں کی صحت بخش آب و ہوا میں پرورش پاتے تھے، تاکہ ان کا جسم خوب مضبوط ہو جائے اور ان میں شہ سواری کے جوہر پروان چڑھیں اور وہ خالص عربی زبان سیکھ لیں۔ اس لیے آپ کی ولادت کے کچھ دن بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بھی قبیلہ بنی سعد کی ایک دائی حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا، اور وہ آپ کو اپنے گاؤں لے گئیں۔ وہ اکثر آپ کو میدانوں اور کھیتوں میں لے جایا کرتی تھیں تاکہ آپ کی صحت پر کھلی ہوا کا اچھا اثر پڑے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 برس تک حضرت بی بی حلیمہ کے پاس رہے، پھر وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس مکے میں چھوڑ گئیں۔ آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش بہت محبت اور توجہ سے کی۔ جب آپ تقریباً 6 برس کے ہوئے تو وہ آپ کو ساتھ لے کر کچھ دنوں کے لیے مدینہ تشریف لے گئیں، لیکن وہاں سے واپسی پر راستے میں ابوا نامی گاؤں میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی سرپرستی میں پرورش پانے لگے۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے اور اپنے پاس اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب تمام گھر والوں کو آپ کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے کی تاکید کرتے تھے، لیکن آپ کو اپنے شفیق دادا کی شفقت صرف 2 سال ہی حاصل رہی۔ اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سائے میں تربیت پانے لگے۔ حضرت ابو طالب بھی آپ کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ بستر پر سلاتے تھے، ہمیشہ اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، اور گھر سے باہر جہاں کہیں جاتے آپ کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ وہ آپ کو اپنے ساتھ تجارتی قافلے میں ملک شام کے سفر پر بھی لے گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے برائیوں سے شدید نفرت تھی۔ آپ کی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے مکے کے لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہت سادہ تھی۔ آپ سستی اور کاہلی کو سخت ناپسند فرماتے اور اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے۔ اگرچہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ کے صحابہ ہر وقت آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر رہتے تھے، اس کے باوجود آپ اپنا کام دوسروں سے کرانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ خود اپنے جوتوں کی مرمت کرتے اور اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے۔ آپ کا لباس بہت سادہ اور صاف ستھرا ہوتا تھا۔ آپ کی غذا بھی بہت سادہ ہوتی تھی۔ آپ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ ضرور دھو لیا کرتے تھے۔ ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ اور ہر کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے، اور آپ اپنا بدن ہمیشہ صاف اور پاک رکھا کرتے تھے۔ آپ بہت ہنسمکھ اور ملنسار تھے۔ آپ لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر بولتے اور بہت تہذیب سے بات کرتے تھے۔ جب دوسرے بول رہے ہوتے تو آپ خاموش رہتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا، نہ کبھی بتوں کو سجدہ کیا، نہ کبھی بتوں کے سامنے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھایا۔
آپ سب پر بے حد مہربان تھے۔ آپ بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور محتاجوں کی دل کھول کر مدد فرماتے تھے۔ آپ یتیموں اور مسکینوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ مہمانوں کی آؤ بھگت کرتے اور ان کی خاطر کرنے میں کوئی کمی نہ آنے دیتے تھے۔ خادموں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے اور کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ سلام کرنے میں پہل کرتے اور جو وعدہ کرتے اسے ضرور پورا کیا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ انسان تو انسان، آپ حیوانوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ کسی حیوان پر سوار ہو کر سفر پر جائیں تو منزل پر پہنچتے ہی اس کے لیے پانی اور چارے کا انتظام کیا کریں۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر کسی حیوان پر سامان لادیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بوجھ حیوان کی برداشت سے زیادہ نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔